اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو کہ نہیں کا مطلب دیتے ہیں، ان میں لام الف لا تھا ایک، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، لام میم لم اس کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، اور لام نون لن اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا تم پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ نرا، یرا اس سے پہلے ہم نے کوئی لفظ پڑھا ہے، یرا ترا نرا، ہم نے دیکھیں اللہ کو، جہرتاً جہری طور پر یعنی کھلم کھلا۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تجھے ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہیں دیکھ لیتے، تو اخذت پکڑا انہیں، افاخذت پکڑ لیا تمہیں، پھر تمہیں پکڑ لیا الصاعقہ، صاعقہ کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تجھے ہرگز نہ مانیں گے جب تک اللہ کو ہم کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر قلتم یہ والا بھی ہم نے لفظ پڑھے ہوئے ہیں پہلے سے، اور نؤمنا ایمان لفظ یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، نرا یہ لفظ ایک نیا ہے، جہرتاً یہ نیا لفظ ہے، اخذ کرنا یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، لینا پکڑنا، صاعقہ یہ نیا لفظ ہے، بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، صاعقہ ہم نام بھی رکھتے ہیں، بچیوں کے نام ہوتے ہیں صاعقہ سواد کے ساتھ۔ تو اس کے بعد وان تم یہ بھی پروناؤن ہے، تنظرون یہ بھی ناظر دیکھنے والا، ناظر قرآن ہم لفظ بولتے ہیں، اوپر دیکھ کے پڑھنا قرآن پاک کو۔ تو اس میں 3-4 لفظ ایسے ہیں جو نئے آپ کے لیے، باقی سارے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا ثم پھر بعثنا ہم نے زندہ کیا، بعثا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو از سر نو تشکیل دینا، پہلے سے وہ چیز موجود ہو، پھر اس کے اندر وہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں، پھر دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ بنانا، یا کسی چیز کو پروموٹ کرنا۔ جیسا کہ ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں بعثت نبوی، تو بعثت نبوی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ زمانہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی حیات تھے، 40 سال کی آپ کی زندگی تھی، تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی زندگی، ایک نیا مشن جو ہے وہ دیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں ہم بعثت۔ تو اسی سے یہ لفظ ہے زندہ کرنا، دوبارہ سے کسی کام کو کرنا۔ من بعد اس کے بعد، موتکم تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو، شکر کرو، تاکہ تم شکر کرو، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ پھر زندہ فرما دیا۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا تم پر، الغمام غمام کہتے ہیں بادل کو، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المنّا والسلویٰ اور سلویٰ۔
منہ علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ منہ یہ ایک طرح کا مشروب تھا، میٹھا مشروب تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا تھا، آسمان سے یہ نازل ہوا تھا۔ اور اس کے نازل ہونے کی صورت یہ تھی کہ یہ جو چھوٹے موٹے پودے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ جس طرح شبنم صبح کے وقت جو ہے وہ پڑتی ہے پودوں کے اوپر، اس طرح جو ہے وہ ان درختوں کے اوپر جو ہے وہ آتے تھے اور جم جاتا تھا اس طرح یہ۔ تو پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ اس کو لے لیتے اور اس کو جو ہے وہ مشروب کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اور سلوا سے مراد جو ہے وہ بعض نے کہا ہے کہ سلوا سے مراد یہ بٹیر جو ہوتا ہے اس کا گوشت تھا، اور بعض نے کہا کہ اس طرح کا یہ پرندہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے پاس جو ہے وہ صبح صبح کے وقت جو ہے وہ گھومنا شروع ہو جاتے، گھومنا پھرنا شروع ہو جاتے، تو وہ پھر ان کو پکڑ کے تو ان کو ذبح کر لیتے۔ اور بعض نے کہا نہیں، پکا پکایا جو ہے وہ کھانا ان کے پاس جو ہے وہ آتا تھا۔ تو من و سلوا سے مراد جو ہے وہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے جس میں ان کے لیے کھانا پکا پکایا جو ہے وہ ان کو دیا جاتا تھا۔ کلو، تم کھاؤ، من سے طیبات پاکیزہ چیزیں، ما جو رزقنا ہمیں نے رزق دیا، کم تمہیں، کلو من طیبات ما رزقناکم، وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں کھانے کے لیے دی ہیں، وما اور نہ، ظلموا ظلم کرنا، نہ ہم نے، وما ظلمونا اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ وما ظلمونا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا اور لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه اس، القریہ بستی میں، فَقُولُوا تو کھاؤ، منہا اس سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن رغبت کے ساتھ، بافراغت کے ساتھ، ایزی ہو کے جیسے تمہارا دل کرتا ہے ویسے تم کھاؤ، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، الباب دروازے میں داخل ہونا، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہتے ہوئے، حطہ حطۃ کہتے ہوئے، حطۃ کا مطلب ہوتا ہے بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، یہ لفظ کہتے ہوئے تم اس علاقے کے اندر، اس بستی کے اندر داخل ہونا، نغفر لکم نغفر بخش دیں گے ہم، لکم تمہیں، خطایاکم اور تمہاری خطاؤں کو، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے۔ وسانا واو اور سا، جب فعل کے شروع میں سین زبر سا آتا ہے تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ تاکید کے میننگ جو ہے وہ لے آتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ وقت کے قریب ہونے کی میننگ لے کے آتا ہے۔ اصل میں لفظ ہے نزیدو، ہم زیادہ کریں گے، واسا نزیدو اور ان قریب ہم زیادہ کریں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والے جو ہیں ان کے لیے ہم ان نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے۔ فا تو بدلا تبدیل کر دیا، الذین ان لوگوں نے، ظالموا جو کہ ظالم ہیں، پھر ظالموں نے تبدیل کر دیا، قولاً بات کو، غیر الذی دوسری بات سے، قیلا کہی گئی تھی، لہم ان کو، تو جو ظالم لوگ تھے انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا تو ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن رجز کا مطلب ہوتا ہے عذاب، اور یہاں اس سے مراد بیماری ہیں، من السماء آسمان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ ظالم تھے ان پر آسمان سے جو ہے وہ
عذاب نازل کیا، بیما کیونکہ کانو تھے وہ یفسقون نافرمانی کرنے والے، وہ نافرمان تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر عذاب کو نازل فرمایا۔ اب ان آیات کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی تشریح جو ہے وہ سماعت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ لیں۔ اب اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے اور بچڑے کی عبادت کرنے پر بنو اسرائیل کو ملامت کی اور بچڑے کو جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں ڈال دیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں سے انتہائی نیک افراد جن کی تعداد تقریباً 70 تھی، ان سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے چلو، اور اپنی جو تم نے بت پرستی کی تھی، گائے پرستی کی تھی، ان سے اللہ تعالیٰ سے معذرت کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ طور پر چلے گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے یہ سوال کریں کہ ہم بھی اپنے رب کا کلام سن لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو ایک بادل آیا اور اس نے پورے پہاڑ کو ہی ڈھانپ لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل میں داخل ہو گئے اور قوم سے کہا کہ تم قریب آ جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تو ان کی پیشانی پر بہت چمکدار نور ظاہر ہوتا تھا جس کو دیکھنے کی کوئی انسان تاب نہیں لا سکتا تھا، تو وہ اپنی پیشانی پر نقاب ڈال لیتے تھے۔ جب قوم اس بادل کے اندر داخل ہوئی تو سجدے میں گر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے اور وہ سن رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے اور بادل چلا گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم ہرگز اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ظاہر ہم نہ دیکھ لیں۔ تو پھر اسی وقت ان پر بجلی کی ایک کڑک آ پڑی اور وہ سب مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کی کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اب جب میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو میری کیسے تصدیق کی جائے گی کہ وہ کڑک کے ساتھ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور پھر وہ آئندہ مجھ پر کیسے اعتماد کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل دعا کرتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان میں روحیں لوٹا دیں، ان کو زندہ فرما دیا۔ پھر بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پرستش کی تھی اس پر توبہ کی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک یہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے تب تک ان کی توبہ قبول نہیں ہونے والی۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی ہی طلب کی تھی، تو پھر ان کو بجلی کی کڑک نے آ لیا اور ان کو مار دیا، ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کو طلب کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن بنو اسرائیل نے جو طریقہ اختیار کیا تھا، ان کے الفاظ آپ نے دیکھے ہیں کہ الفاظ کے اندر کتنی جو ہے وہ سرکشی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو انہوں نے کیونکہ سرکشی اور بڑی تکبرانہ انداز کے اندر جو ہے وہ ایک آرڈر نامہ جو ہے وہ جاری کیا کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھا نہیں دیتے تب تک ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ عجیب سے اور بدتمیزی والے الفاظ اور رویہ جو انہوں نے اپنایا، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی۔ ادروائز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار طلب کرنا، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار طلب کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کروایا۔ تو یہ اہل سنت کے نزدیک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو طلب کرنا جائز ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے طریقہ کار غلط اپنایا تھا، ان کے غلط طریقہ کار اپنانے کی وجہ سے ان کو جو ہے سزا دی گئی کہ ان کو کڑک نے آ لیا۔ بقیہ آیات جو ہیں ان کی تشریح سمجھنے سے پہلے کچھ اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ تو پس منظر یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل قوم تھی، اس کا اصل وطن جو تھا وہ شام تھا،
اب اس کی تفصیل جو ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل جو ہے اس کا اصل جو وطن تھا وہ ملک شام تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر آ کر رہنے لگے تھے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، فرعون جو ہے وہ دوبارہ سے پھر جو ہے وہ جو مصری تھے وہ بادشاہت پر آ گئے۔ تو انہوں نے پھر فرعون مصر کی غلامی کا دور بھی ان لوگوں نے مصر میں ہی گزارا تھا۔ تو آخرکار پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون سمندر میں غرق ہوا تھا اور بنی اسرائیل نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر اسی دوران ادھر یہ معاملہ چل رہا ہے تو اس طرف ملک شام کے اندر ایک قوم تھی عمالقہ۔ عمالقہ قوم جو ہے وہ اس نے وہاں پہ قبضہ جما لیا تھا۔ تو فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم عمالقہ قوم جو ہے اس کے ساتھ جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کرواؤ۔ اب بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف جاتے ہیں، تو جب یہ عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے انہوں نے منہ موڑ لیا اور واپس آ گئے۔ اب اس کی تفصیل قرآن پاک کے اندر اور جو ہے وہ آیات آئیں گی، ان کے تحت ہم پڑھیں گے اس کی مکمل تفصیل کہ کس طرح جو ہے وہ واپس آئے تھے، کس طرح انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے جو ہے اس قوم کا مشاہدہ کیا، کیا دیکھا تھا کہ وہ انہوں نے ہمت ہار دی۔ تو بہرحال یہاں جو ہے وہ صرف اتنا جاننا ہے کہ انہوں نے اس قوم کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد انہوں نے جہاد سے منہ موڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا ان کو یہ دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے رہتے، رات بسر کرنے کے بعد صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا، اور اسی پریشان حالی کے اندر ان کے تقریباً کوئی 40 سال جو ہے گزرے، اور جس جگہ پہ ان کے یہ 40 سال گزرے تھے اس کو کہتے ہیں میدان طے۔ اب انہوں نے جب جہاد سے انکار کر دیا اور واپس جو ہے وہ گھر جو ہے وہ جانے کی کوشش میں لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ وہ اسی میدان کے اندر ہی جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ان کو ایک طرح سے قید کر دیا گیا، اور 40 سال تک وہ وہیں رہے۔ وہ سفر کرتے لیکن صبح جب ہوتی تو دیکھتے کہ جہاں پہ سے چلے تھے وہیں پہ موجود ہوتے۔ اب جب یہ ان کو سزا ہو رہی تھی تو اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار کوئی درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت تھی، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، اور نہ ہی ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات تھے۔ تو اس بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے لیے سب سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا وہاں اسی میدان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچاؤ اور سایہ کے حصول کے لیے بادل کو بطور سائبان ان پہ نازل فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ بادل ان پہ سایہ کرتا رہا، کیونکہ کوئی بڑا درخت جو ہے وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ کوئی ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات تھے۔ تو اس کے علاوہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کے لیے من و سلویٰ بھیج دیا۔ من و سلویٰ کے بارے میں جو ہے وہ مختلف اقوال جو ہے جس طرح کہ پہلے وضاحت کی گئی ہے کہ یہ ایک نفیس قسم کا شیریں ذائقہ دار کوئی مادہ تھا جو شبنم کی طرح صبح کے وقت آسمان سے اترتا اور کثیر مقدار میں چھوٹے چھوٹے درختوں پر جم جاتا تھا۔ اور سلویٰ کے بارے میں بھی متعدد اقوال ہیں کہ وہ بٹیر تھا، بعض نے کہا کہ وہ بھنا ہوا گوشت جو ہے وہ اترتا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ بکثرت زندہ پرندے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، وہ انہیں زندہ پکڑ لیتے اور ذبح کر لیتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ من و سلویٰ ان کی شیریں اور نمکین غذائیں تھیں کھانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، جنہیں وہ کھاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر پتھر پر عصا مارا اور اسے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تاریکی دور کرنے کے لیے ایک عمودی شکل میں ایک روشنی ظاہر ہو جاتی تھی۔ لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس طرح دکھایا کہ ان لوگوں کے کپڑے میلے بھی نہیں ہوتے تھے اور پھٹتے بھی نہیں تھے، اور ان کے بچوں کے جسم کے ساتھ بچوں کا لباس جو ہے وہ بھی بڑھتا رہتا تھا۔ المختصر یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ
کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اب آپ اپنے شہر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے وہ اپنا علاقہ جو ہے وہ لیتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ہم رہائش پذیر ہوں گے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو جہاد کے بارے میں کہا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور ان سے جا کے جنگ کریں۔ یہ ان کے الفاظ قرآن پاک کے اندر دیگر آیت کے اندر آپ کو ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں، آپ اور آپ کے رب کا جا کے جو ہے وہ ان سے جنگ کرو، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی۔ تو ان کی اس گستاخی کی سزا کے طور پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس میدان کے اندر 40 سال تک جو ہے وہ گھمائے رکھا تھا۔ تو یہ میدان جو ہے یہ مصر اور شام کے درمیان 6 یوں سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 15 میل کا فاصلے پہ ہے۔ مصر اور شام کے درمیان تقریباً کوئی 15 میل کے فاصلے پہ ہے اور یہ ایک میدان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم اس شہر میں داخل ہو اور اس میں تم جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے سے جب گزرنا اس شہر کے اندر جب داخل ہونا تو جھکتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی کرتے ہوئے، اور تمہاری زبان پہ یہ الفاظ ہوں حطۃ، کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ تو اب بنو اسرائیل جو ہے انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، انہوں نے اس قول کو بدل دیا۔ علامہ قرطبی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ جمہور کے قول کے مطابق اس شہر سے مراد بیت المقدس ہے، بیت المقدس ملک شام کے اندر جو ہے وہ شہر تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ریحا یا اس سے مراد ملک شام ہے یا فلسطین اور اردن ہے۔ ان کے یہ تمام روایات ہے کہ یہ علاقے تھے جن کے بارے میں ان کو کہا گیا تھا کہ یہاں تم جاؤ۔ اس آیت میں ایک اور نعمت کا بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میدان طے سے نجات دی اور بیت المقدس میں داخل ہونے کا موقع بھی عنایت فرمایا۔ اب اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل 40 سال تک میدان طے میں جو ہے وہ سرگردہ رہے۔ اس عرصے میں حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی انہی 40 سال کے اندر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون جو ان کے بعد نبی بنائے گئے تھے، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہی تھے۔ جب وہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بنی اسرائیل سمندر آگے دیکھا تو حضرت یوشع بن نون جو ہے وہ سمندر میں گئے اور گھوڑا جو ہے وہ وہاں واپس آئے پھر وہاں سمندر میں ڈال کے۔ تو یہ وہی حضرت یوشع بن نون ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں نبوت سے نوازا۔ تو حضرت یوشع بن نون نے قوم عمالقہ سے پھر جہاد کیا، اور جو بنی اسرائیل زندہ بچ گئے تھے پھر ان میں جو اس میدان کے اندر ان کے جتنے بھی بڑے تھے نا، بڑے وہ سارے مر گئے تھے۔ اب صرف اس میدان کے اندر جو ہے وہ جو ان کی اولاد تھی وہ باقی رہ گئی تھی۔ وہ سفر کے دوران جو ہے وہ 40 سال کے اندر اندر جو ان کے جو بڑے تھے وہ سارے مر گئے تھے، اور جو ان کی اولادیں تھیں وہ زندہ تھی۔ پھر ان اولاد کے ساتھ حضرت یوشع بن نون نے ساتھ ان کے مل کے تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا، انہوں نے پھر جہاد کیا، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور پھر 40 سال بعد بنی اسرائیل کو میدان طے سے نجات حاصل ہوئی۔ جب بیت المقدس میں فاتحانہ شان سے داخل ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور ہمارے اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ مگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے برخلاف سرین کے بل، یعنی جانا تو انہوں نے سر کے بل تھا جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے، لیکن یہ اس کے اوپوزٹ جو ہے وہ گئے، اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے، اور ان کی زبان پر جو الفاظ حطۃ ان کی بجائے تھے حنطۃ فی شعرۃ، یعنی گندم کی بالی میں گندم طلب کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ اس کے اندر داخل ہوئے۔ تو یہ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے حنطۃ فی شعرۃ، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہ
گندم چاہیے، گندم چاہیے، یہ والا الفاظ جو ہے وہ بولتے ہوئے اس کے اندر جو ہے وہ جا رہے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ وہ لوگ قول کہنے کے لیے ان سے کہا گیا تھا، جو بات ان سے کہنے کے لیے کہا گیا تھا، ان ظالموں نے ان کو بدل دیا، پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ اب جب انہوں نے اس قول کو بدل دیا، یہ قول جو کہنا چاہیے تھا وہ نہیں کہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان سے رجزا من السماء، آسمان سے ایک رجز گندگی نازل کر دی ان پہ۔ اور وہ گندگی کیا تھی؟ وہ ایک قسم کی جو ہے وہ بیماری تھی جس کو طاعون کہا جاتا ہے۔ یہ گزشتہ ادوار کے اندر بڑی مشہور بیماری ہے، جس طرح کہ ہمارے دور کے اندر یہ کبھی کرونا آ جاتا ہے، کبھی کچھ اس طرح کے جو وائرسز ہوتے ہیں، یہ وہ چیز ہے۔ تو طاعون کی وبا جو ہے وہ وبا کی شکل میں ان پر آسمان سے جو ہے وہ عذاب آیا، جس سے ان کے تمام بڑے لوگ ہلاک ہو گئے اور ان کے بیٹے بچ گئے۔ اور بنو اسرائیل میں جس فضل اور عبادت کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ان کے بیٹوں میں تھا، یعنی جو کہا جاتا ہے کہ تمہارے بڑے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اچھے عمل کیے، یعنی جس میں ان کی فضیلت بیان کیا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کے بیٹے بچ گئے تھے نا، ان کی اولاد، یہ وہ اولاد تھی ان کی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ جو ان سے پہلے گزر گئے طاعون کی وبا کی وجہ سے، وہ نافرمان ہی نکلے تھے۔ تو اس طاعون کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ یہ وائرس جو ہے وہ آیا تھا، 70,000 بنی اسرائیل لوگ جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اب یہ طاعون ایک بیماری ہے، اور اس کے متعلق جو ہے وہ اسلام کے کیا نظریات ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے کہ یہ طاعون ایک گندگی ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کو عذاب دیا گیا تھا، ان کا بچا ہوا یہ عذاب ہے۔ اگر کسی علاقے میں طاعون پھیلے اور تم وہاں ہو تو تم وہاں سے مت نکلو، اور اگر تم کو یہ خبر پہنچے کہ فلاں علاقے میں طاعون ہے تو تم وہاں نہ جانا، یعنی جس علاقے کے اندر آپ موجود ہیں، اگر وہاں نعوذ باللہ اگر طاعون آ گئی ہے، بیماری یہ آ گئی ہے، تو وہاں اس علاقے سے نکلنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی اس علاقے میں کوئی باہر ہے تو اس علاقے کے اندر جائے۔ تو اب اس علاقے کے اندر اس بیماری کی وجہ سے جو کوئی جس کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کو بھیج دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے، اس طاعون کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ جس بندے کے شہر میں طاعون واقع ہو اور وہ صبر کے ساتھ وہیں ٹھہرا رہے، اور اس کا ایمان ہو کہ اس کو وہی مصیبت پہنچے گی جو اس کی تقدیر میں ہے، تو اس کو ایک شہید کا اجر دیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ہر مسلمان کے لیے جو ہے وہ شہادت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری طرف وہ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہو، لیکن اگر ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تم پر مختلف عذاب نازل ہوں گے۔ نمبر 1، جب قوم اعلانیہ بدکاری کرنے لگے گی، ظاہری طور پر بدکاری کرنے لگے گی، تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے، اور ایسے دردوں والی بیماریوں میں اور طول میں کمی کرتی ہے۔ اس قوم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی، سخت مشقت اور ظالم حکومت کو جو ہے وہ نافذ کر دیتا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش بالکل بھی نہ ہوتی، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کرتے ہیں ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، جو ان کے بعض اموال کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو اور وہ لوگ جو جب حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اور آپس میں جو ہے وہ فیصلہ جب ان کے حکمران نہیں کرتے، تو پھر وہ آپس کی جنگوں کے خوف کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ طاعون ہے کیا، وہ کس طرح کی بیماری، اس کی نوعیت کیا ہے؟
تو طاعون جو ہے وہ جسم سے نکلنے والے گلٹیاں ہیں، اور یہ گلٹیاں کونیوں پر، بغلوں، ہاتھوں، انگلیوں اور سارے بدن پر نکل آتی تھی، اور اس کے ساتھ سوجن ہو جاتی تھی اور سخت درد ہوتا تھا، اور یہ گلٹیاں جلن کے ساتھ نکلتی تھی اور ان کی جگہ سیاہ، سرخ یا سبز ہو جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے طبیعت میں گھبراہٹ سی ہوتی تھی، یہاں تک کہ جو ہے وہ اس سے موت واقعہ جو ہے وہ ہو جاتی تھی۔ جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ایک جو پسو ہوتا ہے نا، پسو کی طرح ایک یہ کیڑا ہوتا ہے جو پرورش پاتا ہے۔ یہ پسو زیادہ تر چوہوں اور چوہوں کی اقسام کے جانور جو ہوتے ہیں ان میں پایا جاتا ہے، اور یہ چوہے کی کھال کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ پسو ٹائپ جو کیڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ چوہے طاعون زدہ پسو کو سوار کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں یا پھر وہاں مر جاتے ہیں، تو پسو دوسرے جانوروں یا انسانوں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی یہ چوہوں سے بیماری پھیلتی ہے، ایک اس کا یہ ان کی وضاحت ہے۔ بیماری زیادہ تر انہی پسوں کے کاٹنے سے جنم لیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بیماری دوسرے ذرائع سے بھی مل جاتی ہے۔ اس میں ہوا کے ذریعے جرثومہ کی بیماری آدمی سے تندرست آدمی تک منتقل ہو جاتی ہے، یا جرثومہ اس کا یعنی جراثیم جو ہے وہ کسی ایک جانور سے دوسرے جانور یا انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی دو طرح سے علامات ہیں۔ ایک غدودی طاعون ہوتی ہے، یہ پسوؤں کے کاٹنے سے ہوتی ہے اور اس میں مرض بڑے ہوئے غدودوں کے ساتھ آتا ہے۔ اس میں جو بیماری ہوتی ہے اس کے اندر غدود بنتے ہوتے جسم کے اوپر بڑے بڑے، تو ساتھ میں اس کو بخار، سر میں درد، سستی اور پیٹ کی تکلیف جو ہے وہ ہوتی ہے، اور غدود کا جو سائز ہوتا ہے وہ 1 سم سے 10 سم تک ہوتا ہے، یعنی 1 سینٹی میٹر سے 10 سینٹی میٹر تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جو طاعون ہے وہ ہوا کے ذریعے بھی ہوتی ہے، تو اس قسم کی طاعون میں پھپھڑوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں پھپھڑے اس بیماری کے اندر، اور مریض میں نمونیا کی علامات ہوتی ہیں۔ اس میں بخار، کھانسی اور سانس تیز چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ وقت پر علاج اس کا نہ کیا جائے تو بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، تھوک میں خون آنے لگ جاتا ہے، اور آخر کار پھپھڑے جو ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یوں انسان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل نے جس طرح جو ہے وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم۔